معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت کا خزانہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم فاضل بریلوی امام احمد رضا خان صاحب کے عہد پر نظر ڈالیں گے۔ ذرا پیچھے کی طرف جھانک کر دیکھیں تو تاریخ کے صفحات پر بڑے بڑے نعت گو شعراء نظر آتے ہیں۔ شہید تحریک آزادی حضرت مولانا کفایت علی کافی مراد آبادی، خواجہ میر درد، مولانا شاہ عبد القادر فقیر قادری بدعیونی، حضرت علی احمد امیر بدعیونی، تلمیذ غالب دہلوی وغیرہ اور آپ کے ہم اثر میں مفتی امیر احمد امیر مینائی، محسن کاکوروی، بیان یزدانی، اکبر وارسی اور حسن بریلوی وغیرہ یہ سب اردو لغت کے آفتاب و ماہتاب ہیں اور ان کا شمار اساتذہ نعت میں ہوتا ہے۔ ان کے کمال نعت گوئی نے اس فن مبارک کو اردو ادب میں خاص مقام دلوایا اور اس میدان میں انہوں نے جو سرگرمی دکھائی اس کی بدولت آج یہ فن زندہ ہے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ہم اثر جو لوگ تھے، ہم اثر نعت گو شعراء تھے، اور آپ کے معاصرین کے کلام میں جو نمایاں فرق ہے وہ سچا عشق رسول ہے، جس نے آپ کو ان تمام سے ممتاز کر دیا ہے۔ آپ کے ہر شعر میں اس کی نورانیت نظر آتی ہے۔ یہی وہ شمع ہے جس کی روشنی میں آپ ان تمام مشکل ترین منزلوں کو بھی بآسانی طے کرتے چلے گئے جہاں بڑے بڑے علماء و شعراء کے قدم ڈگمگانے لگے اور بعض ٹھوکریں کھاتے دیکھے گئے۔ اس روشنی سے نہ صرف آپ ہی کا دانشکدہ منور ہے بلکہ آپ نے اس کی شعاؤں سے ہندوستان اور پاکستان کی فضائے شعر و حکمت میں ایسا چراغاں کیا ہے جو ہمیشہ روشن رہے گا اور جس کے اجالے میں مستقبل کا جویائے راہ سلامت روی کے ساتھ اپنی منزل مقصود پالے گا۔ آپ کا مجموعہ نعت ہدایت بخشش نہ صرف عشق حبیب کی شعری تصویر ہے بلکہ نعت حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مشرق ہے جس سے آفتاب عرب کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں، جو آنکھوں کے راستے دل میں اتر کر کائنات حیات کو منور کر دیتی ہیں۔ سوز و درد اور جذب و اثر نے الفاظ کو گویا زبان دے دی ہے اور وہ کوئے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث عشق سنا رہے ہیں۔ یہ خصوصیت، یہ انداز بیان، یہ سلیقہ نعت آپ کے علاوہ اور کسی کے یہاں نظر نہیں آتا۔ آپ نے الفاظ میں عشق حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ طلسم پھونک دیا ہے کہ مفاہیم کی پرت پرت کھولتے چلے جائیے مگر شاعر کے جذبے کی گہرائی ہاتھ نہیں آنے پاتی۔ اس میدان میں بڑے بڑے نعت گو اساتذہ کے قدم ڈگمگا گئے اور اس کسوٹی پر کوئی بھی پورا نہیں اتر سکا۔ حالانکہ اساتذہ نعت میں وہ بھی ہیں جو شاعر ہونے کے علاوہ عالم اور مفتی بھی تھے۔ چند ایک نمونے ہم شعراء کے پیش کر رہے ہیں۔ بانی مدرسہ دیوبند مولوی محمد قاسم نانوتوی کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیے: گرفت ہوگی تجھے ایک بندہ کہنے پر، جو ہو سکے بھی خدائی کا ایک تیری انکار۔ یعنی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدائی کا انکار ممکن بھی ہو تو پھر آپ کے بندہ کہنے پر گرفت یقینی ہے۔ بالفاظ دیگر، کوئی تیری خدائی نہ بھی تسلیم کرے تب بھی تجھے بندہ نہیں کہا جا سکتا ورنہ گرفت ہوگی۔ یہ عقیدہ توحید و رسالت سے کس قدر ناآشنائی ہے۔ صحیح عقیدہ وہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا: میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یعنی میں تو اے آقائے کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ساری کائنات کا مجازی مالک ہی کہوں گا، کیونکہ آپ مالک دو جہاں کے حبیب ہیں۔ چونکہ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ محب اور محبوب کے درمیان یہ سوال ہی ختم ہوتا ہے کہ یہ میرا ہے اور وہ تیرا ہے، بلکہ جس شے کا محب مالک ہوتا ہے محبوب کو بھی اس کا مالک بنا دیتا ہے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حبیب کی ملکیت و ملوکیت کو ثابت کیا اور شریعت مطہرہ کے عین مطابق عقیدہ ظاہر کیا، لیکن نانوتوی صاحب ایک جانب تو حبیب خدا کی خدائی کا انکار ناممکن بتا رہے اور دوسری جانب اسے گرفت کی وعید بھی سنا رہے ہیں۔ جو آپ کو بندہ کہے حالانکہ تمام کائنات سے افضل اور بعد از خدا بزرگ و برتر ہونے کے باوجود یقیناً آپ خدا کے بندے ہیں۔ سابقہ ایک اخبار ہے ذمہ دار، اس کے ایڈیٹر ہیں
مشہور سیاستدان، صحافی اور شاعر مولوی ظفر علی۔ ان کا ایک شعر ہے: ارسطو کی حکمت ہے یثرب کی لونڈی، افلاطون طفل دبستان احمد۔ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو یثرب کہنے سے منع فرمایا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے: یقولون یثرب وہی المدینۃ، لوگ اسے یثرب کہتے ہیں حالانکہ یہ مدینہ ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ ممانعت کے باوجود ظفر علی خان صاحب نے اس لفظ یثرب کو اپنی نعتوں اور نظموں میں بکثرت استعمال کیا ہے۔ استاد الاساتذہ منشی امیر احمد امیر مینائی مرحوم نہ صرف بلند پایا شاعر تھے بلکہ سنی صحیح العقیدہ بزرگ تھے۔ انہوں نے بھی اپنی نعتوں میں جا بجا لفظ یثرب استعمال کیا ہے، اور اس کے کئی نمونے بھی ہیں جن میں سے ہم ایک دو پیش کر دیتے ہیں۔ شوق یثرب ہے یہاں کہیں لگتا نہیں جی، ملک بیگانہ نظر آتا ہے کشور اپنا۔ ایک شعر ہے: خاک یثرب ہے مرتبے میں حرم، وار احترام احمد کا۔ اور تیسرا ہے عجب تاثیر خاک پاک یثرب میں، جہاں منقلب ہو کر بدن میں حور بن جاتی ہے روح۔ لفظ یثرب کا استعمال تو ہو رہا ہے ایک جانب، لیکن علم شریعت کی شمع رکھنے والے اور رکھنے کے باوجود حضرت امیر مینائی مرحوم نعت حبیب لکھتے ہوئے راستہ بھول کر الوہیت کی منزل میں پہنچ جاتے ہیں اور بے خبری کے اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ذرا شعر سنیے: ظاہر ہے کہ ہے لفظ احد احمد بے میم ہوئے عین خدا احمد مختار۔ ظاہر ہے لفظ احد حقیقت میں بے میم ہے، یا لفظ احمد سے میم علیحدہ کر دیں تو لفظ احد رہ جاتا ہے، اور اس سے امیر مینائی مرحوم یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ احمد واحد ایک اور احمد مختار عین خدا ہیں۔ نعوذ باللہ۔ بلکہ آپ مشکل سے یقین کریں گے کہ شعر امیر مینائی جیسے ہوش مند شاعر کا ہے۔ قرآن ہے خورشید تو نجم اور صحیفے، اللہ گوہر اور صدف احمد مختار۔ مصرع ثانی شرعن قابل گرفت و لائق اعتراض ہے، کیونکہ صدف سے گوہر پیدا ہوتا ہے، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدف ہوئے اور ذات باری تعالیٰ گوہر۔ تو غور فرمائیے ذرا بات کہاں سے کہاں پہنچی۔ موصوفی کا ایک شعر بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں: طور کا جلوہ تھا جلوہ آپ کا، لن ترانی تھی صدائے مصطفیٰ۔ موصوف کے نزدیک طور پر جو تجلی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دیکھی تھی وہ حضور ہی کا جلوہ تھا، اور لن ترانی بھی حضور ہی نے کہا تھا۔ گویا نبی آخر الزماں خدا کے پردے میں خود ہی لن ترانی گو تھے۔ یہ عقیدہ توحید کے بالکل منافی ہے۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے: طور وہ روزہ ہے میں صورت موسیٰ، لیکن ارنی منہو سے نکالوں جو مزار آئے نظر۔ ان کے نزدیک روضہ رسول کو ہی طور ہے، آپ وہ بصورت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اگر انہیں روضہ اطہر نظر آ جائے تو وہ ربی ارنی کہنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب قرار دینا نعت گوئی نہیں ہے، بلکہ منصب نعت گوئی سے بھٹک جانا ہے۔ تو یہ چند ایک نمونے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ اس طرح سے بڑے بڑے عالم اور مفتی شعراء نے بھی اپنی شاعری کے اندر بہت بڑی بڑی غلطیوں کا جو ہے وہ ارتکاب کیا، جبکہ امام احمد رضا خان صاحب نے ان غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا، اور اپنے ہم اثر جتنے بھی نعت گو شعراء تھے ان کی جو اس قسم کی غلطیاں جو شریعت کے مطابق بہت بڑی غلطیاں کنسیڈر کی جاتی ہیں، ان کا آپ نے ان کو ہائی لائٹ کیا اور ان کی تصحیح فرمائی۔ یہ ایک بڑا عظیم کام تھا جو امام احمد رضا خان صاحب نے کیا۔ انشاءاللہ کچھ اور نمونوں کے ساتھ کچھ شعراء کی اور نعتیہ جو غلطیاں ہوئیں جن پر امام احمد رضا خان صاحب نے قلم اٹھایا، گفتگو فرمائی، ان کے ساتھ ہم مزید اگلی پارٹ میں آپ کے سامنے پھر پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔